بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے مؤذن کے مقام کے بارے میں عرض کروں گا۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر کنز العمال میں ایک روایت منقول ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا عظیم دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تمام لوگ اس میں جمع ہوں گے۔ میں پیغمبر براق پر سوار ہوں گا اور میری بیٹی فاطمہ قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوگی، اور بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سرخ اونٹنی پر سوار ہوں گے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ میدان حشر میں اذان دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کی اذان کی آواز جتنے لوگ ہوں گے میدان حشر میں، وہ سب کے سب لوگ سنیں گے ان کی آواز کو۔ سارے کا سارا میدان حشر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کو سنے گا۔ ان کو یہ مقام اس لیے ملا کہ دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی تھی، اور دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے کی وجہ سے پھر یہ مقام ملا کہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ محققین حضرات فرماتے ہیں کہ صرف مسجد نبوی کے مؤذن نہیں، بلکہ ان کے روضہ مبارک کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مؤذن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہاں حضرت بلال ساتھ ہوتے اور اذان دیتے، جہاں بھی حضرت بلال ساتھ ہوتے وہ اذان دیتے۔ ان میں اولاً خصوصیت اور فضیلت مسجد نبوی کی ہے، اس کے علاوہ سفر و حضر میں جہاں بھی حضرت بلال آپ کے ساتھ سفر میں ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے، ان کو مؤذن ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لیے روایات میں آتا ہے قیامت کے دن کئی آوازیں ہوں گی۔ ایک آواز یہ بھی ہوگی این العلماء، علماء کہاں ہیں؟ ایک آواز یہ بھی ہوگی این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ من اذن 7 سنین محتسبا، جو 7 سال اذان دے ثواب کی نیت سے، 7 سال اذان دینے والا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ ہم سے اذان والی خدمت بھی لے اور اذان کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا